أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج غزوہ بنو نذیر کا کچھ ذکر کروں گا. قبیلہ بنو نذیر کا تعارف یہ ہے کہ بنو نذیر مدینہ کے یہود کا ایک خاندان تھا. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بنو نذیر خیبر کے یہود کا ایک قبیلہ تھا اور ان کی بستی کو زہرا کہا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اس وقت بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب تھا. اس کے آباء و اجداد میں چھٹی نسل میں نذیر بن نہام کا نام آتا ہے جس کے نام سے یہ قبیلہ بنو نذیر کہلاتا ہے. ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنو نذیر کے اسی سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھیں. حیی کتب کی تاریخ میں لکھا ہے حیی بن اخطب کا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون سے جا ملتا ہے. حیی کو کے نسب میں کئی اشخاص انبیاء کے شرف سے نوازے گئے جن پر اسے فخر تھا اور اسی گھمنڈ میں یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اس دنیا میں مہربان ہے اور آخرت میں بھی وہ ہم پر شفقت اور مہربانی فرمائے گا. وہ ہمیں گناہوں کی وجہ سے چند دن سزا دے گا، بالآخر جنت ہی ہمارا ٹھکانہ ہوگا. اسی نسبی فخر اور تکبر کے باعث حیی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کی تھی. قبیلہ بنو نذیر محل وقوع کے اعتبار سے مسجد قباء سے آدھے میل دور تھا، شمال کی طرف، شمال مشرقی طرف، اور وسطی مدینہ سے اس کی آبادی پہلے آتی تھی اور مسجد قباء اس سے تھوڑے فاصلے پر آگے جنوبی جانب واقع تھی. غزوہ بنو نذیر ربیع الاول 4 ہجری میں پیش آیا. ایک قول یہ ہے کہ غزوہ احد سے پہلے کا واقعہ ہے اور امام بخاری کا قول بھی یہی ہے. البتہ امام بخاری نے اسی جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ ابن اسحاق کے نزدیک یہ جنگ احد اور بئر معونہ کے بعد ہوا تھا. البتہ علامہ ابن کثیر اور ان کے علاوہ اکثر مورخین اور سیرت نگاروں نے کہا ہے کہ غزوہ بنو نذیر غزوہ احد کے بعد ہی ہوا تھا. غزوہ بنو نذیر کے اسباب کے متعلق بیان ہوا ہے کہ قریش مکہ نے غزوہ بدر سے پہلے عبداللہ بن ابی بن سلول اور اوس اور خزرج کے دیگر بت پرستوں کو لکھا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے کہ تم نے ہمارے ساتھی کو پناہ دی ہے، مدینہ میں تمہاری تعداد سب سے زیادہ ہے. ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا ان کے ساتھ قتال کرو یا انہیں اپنے شہر سے نکال دو یا پھر ہم عرب کو اکٹھا کر کے تم پر حملہ آور ہو جائیں گے، تمہارے جنگجوؤں کے ساتھ جنگ کریں گے
تمہاری عورتوں اور بچوں کو تہہ تیگ کر دیں گے۔ کفار مکہ نے خط لکھا ہے مدینہ کے سرداروں کو۔ جب ابن ابی اور دیگر بت پرستوں کو یہ خط ملا تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف پیغام بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جنگ کا پختہ ارادہ کر لیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ انہیں ملے، مدینہ کے سرداروں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش نے تمہیں سخت دھمکی آمیز خط لکھا ہے۔ یہ خط تمہیں کسی فریب میں مبتلا نہ کر دے کہ تم خود کو مکر و فریب میں مبتلا کر دو اور تم اپنے ہی بھائیوں اور بیٹوں سے لڑنے لگو۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو انہیں بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے اپنے ارادے ملتوی کر دیے اور منتشر ہو گئے، اور یوں قریش مکہ کی دھمکی کارگر نہ ہوئی۔ پھر قریش نے غزوہ بدر کے بعد یہود کی طرف ایک خط لکھا کہ تمہارے پاس اسلحہ ہے اور تم قلعوں کے مالک ہو، یا تو تم ہمارے ساتھی کے ساتھ قتال کرو وگرنہ ہم تم پر چڑھائی کریں گے اور تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنی باندیاں بنا لیں گے۔ جب یہ خط یہود تک پہنچا تو بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کرنے پر اتفاق کر لیا، کیونکہ یہود کے قبائل تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ کوئی موقع ملے اور مسلمانوں کے تسلط اور طاقت کو جتنا جلد ختم کیا جا سکے۔ اب انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا منصوبہ کیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ 30 صحابہ کے ساتھ تشریف لائیں، ہمارے 30 علماء بھی آپ کے پاس حاضر ہوں گے، یہاں تک کہ ہم ایسی جگہ پر ملیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں ہو، یعنی کوئی بیچ ایسی جگہ چن لیں جو مشترکہ ہے۔ وہ آپ کا کلام سنیں گے، یعنی ان کے لوگ۔ اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی، یعنی ان یہودی علماء نے، اور آپ پر ایمان لے آئے تو ہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ دوسرے روز آپ 30 صحابہ کے ہمراہ ان کی طرف نکلے۔ 30 یہودی علماء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ جب یہود کھلے میدان میں نکلے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تم ان پر کیسے حملہ آور ہو گئے، حالانکہ آپ کے ہمراہ 30 ساتھی ہیں۔ اس 30 ساتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہونا مشکل ہے، جو ایسے ساتھی ہیں جو آپ پر جان وار کرنے والے ہیں۔ اس پر انہوں نے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ ہم 60 افراد باہم کیسے افہام و تفہیم کریں گے۔ آپ ایسا کریں کہ 3 ساتھیوں کو لے کر آئیں اور ہم بھی اپنے 3 علماء لے آتے ہیں، وہ آپ کی بات چیت سنیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کے ساتھ آنے کی بات مان لی۔ 3 یہودی علماء بھی نکلے۔ ان یہودیوں کے پاس خنجر تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے کے لیے تیار تھے۔ اور بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے کے لیے تیار تھے اور راستے میں ہی تھے کہ بنو نذیر کی ایک خیر خواہ عورت نے ایک انصاری مسلمان کو بنو نذیر کی ساری منصوبہ بندی کا بتا دیا جو انہوں نے منصوبہ کیا تھا۔
آپ کو دھوکہ دینے کا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر یہود کے اس ارادے سے آگاہ کر دیا، اور قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے پاس پہنچتے آپ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ اس غزوے کا ایک اور سبب بیان کرتے ہوئے ایک مصنف نے لکھا ہے کہ بنو نذیر نے خفیہ طور پر قریش کو پیغام بھیجا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر اکسایا، بلکہ انہیں مسلمانوں کی چند دفاعی کمزوریاں بھی بتلائی تھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قریش مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے احد کے پاس خیمہ بند ہوئے تھے۔ یہ سبب صرف موسیٰ بن عقبہ نے ذکر کیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق جنگ احد سے پہلے یہود نے بھی قریش مکہ کو خوب بھڑکایا تھا، جس کے نتیجے میں جنگ احد برپا ہوئی تھی۔ تو اس غزوے کا ایک اہم اور فوری سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بئر معونہ سے واپسی پر جب حضرت عمر بن امیہ زمری نے بنو عامر کے 2 افراد کو قتل کیا تھا، جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، اب ان کی دیت کا معاملہ تھا۔ اس سلسلہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے پاس بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے جو معاہدہ کیا تھا اس کی ایک شک یہ بھی تھی کہ ان یعاونوا فی الدیات، یعنی وہ لوگ دیت کا معاملات میں مسلمانوں سے تعاون کریں گے۔ اس واقعے کی تفصیل جیسا کہ پہلے بئر معونہ کی تفصیل میں بھی بیان ہو چکی ہے، یہ ہے کہ حضرت عمر بن امیہ زمری بئر معونہ سے واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے۔ جب کنات مقام پر پہنچے، کنات جو ہے یہ مدینہ اور احد کے درمیان مدینہ کی 3 مشہور وادیوں میں سے ایک وادی ہے جہاں کھیتی باڑی ہوتی تھی۔ تو بنو عامر میں سے 2 افراد ان کو ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا۔ حضرت عمر نے ان سے ان کا نسب پوچھا تو ان دونوں نے اپنا نسب بتایا۔ یہ دونوں افراد ان کے ساتھ ہی رہے۔ پھر جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عمر بن امیہ زمری نے ان پر حملہ کیا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر جلد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت برا کیا، ان کا ہمارے ساتھ معاہدہ اور امان تھی۔ حضرت عمر بن امیہ زمری نے عرض کیا مجھے اس معاہدے کا علم نہ تھا، میں انہیں مشرک سمجھتا تھا، ان کی قوم نے ہمارے ساتھ دغا کیا تھا۔ حضرت عمر ان کا سامان اور کپڑے بھی ساتھ لے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کا سامان اور کپڑے واپس کرنے کا حکم دیا ان کے لواحقین کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ان کی دیت کے ساتھ بھیج دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے روز بنو نذیر کی طرف تشریف لے گئے۔ مسجد قباء میں نماز ادا فرمائی۔ مہاجرین اور انصار میں سے بعض صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے ہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 10 سے بھی کم صحابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی محفلوں میں بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تاکہ ان کے ساتھ بات چیت کریں کہ وہ ان 2 آدمیوں کی دیت ادا کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں جنہیں حضرت عمر نے قتل کیا تھا۔ اس غزوے کے اسباب کے متعلق حضرت مرزا بشیر صاحب نے بھی لکھا ہے، اس سے کچھ اور وضاحت ہوتی ہے کہ اس غزوے کا سبب بیان کرتے ہوئے ارباب حدیث و سیر مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں، اور اس اختلاف کی وجہ سے اس غزوے کے زمانے کے متعلق بھی اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ ابن اسحاق اور ابن سعد
جن کی اتباع میں سب لکھتے ہیں کہ میں نے جن کی اتباع کی ہے اس جگہ بلا کسی خاص تحقیق کے اختیار کی ہے میں نے یہ اتباع غزوہ بنو نذیر کو غزوہ احد اور واقعہ بئر معونہ کے بعد بیان کرتے ہیں، اور اس کا سبب یہ لکھتے ہیں کہ عمر بن امیہ زمری جنہیں کفار نے بئر معونہ کے موقع پر قید کر کے چھوڑ دیا تھا، وہ جب واپس مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو انہیں راستے میں قبیلہ بنو عامر کے 2 آدمی ملے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے۔ چونکہ عمر کو اس عہد و پیمان کا علم نہیں تھا، اس لیے اس نے موقع پا کر ان 2 آدمیوں کو شہدائے بئر معونہ کے بدلے میں قتل کر دیا، جن کے قتل کا باعث قبیلہ بنو عامر کا ایک رئیس عامر بن طفیل ہوا تھا۔ گو خود قبیلہ بنو عامر کے لوگ اس قتل و غارت سے دشکش رہے تھے، انہوں نے جنگ نہیں کی تھی، لیکن بہرحال ان کو یہ تھا کہ اس نے دھوکہ کیا، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ ہمارے دشمن نے قتل کر دیا۔ جب عمر بن امیہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا عرض کیا اور ان 2 آدمیوں کے قتل کا واقعہ بھی سنایا۔ آپ کو جب ان 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن امیہ کے اس فعل پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ وہ تو ہمارے معاہد تھے، اور آپ نے فوراً ان 2 ہر مقتولین کا خون بہا ان کے ورثاء کو بھجوا دیا۔ لیکن چونکہ قبیلہ بنو عامر کے لوگ بنو نذیر کے بھی حلیف تھے اور بنو نذیر مسلمانوں کے حلیف تھے، اس لیے معاہدہ کی روح سے اس خون بہا کا بار حصہ رسدی بنو نذیر پر بھی پڑتا تھا۔ کچھ حصہ بنو نذیر کے ساتھ، کیونکہ ان کے آپس میں معاہدہ تھا، مسلمانوں کے ساتھ بھی، تو انہوں نے بہرحال شیئر کرنا تھا، اس میں کچھ حصہ انہوں نے بھی دینا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے اپنے چند صحابیوں کو ساتھ لے کر بنو نذیر کی آبادی میں پہنچے اور ان سے یہ سارا واقعہ بیان کر کے خون بہا کا حصہ مانگا کہ یہ اس طرح قتل کیا ہے غلطی سے اور اس کی دیت دینی چاہیے، ہم اپنا حصہ بھی دیتے ہیں، تمہارا بھی ہمارے ساتھ معاہدہ ہے، اس لیے تم بھی اتنا حصہ دو۔ لکھتے ہیں کہ یہ وہ روایت ہے جس کی اکثر مورخین نے اتباع کی ہے، حتیٰ کہ یہی روایت تاریخ میں عام طور پر شائع اور متعارف ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے مقابل پر امام زہری کی یہ روایت صحیح احادیث میں مروی ہوئی ہے کہ جنگ بدر کے بعد، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خاص طور پر کس سال اور کس ماہ میں مکہ کے رؤساء نے بنو نذیر کو یہ خط لکھا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو ورنہ ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ اس پر بنو نذیر نے باہم مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ کسی حکمت عملی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ تجویز کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بہانے سے اپنے پاس بلائیں اور وہاں موقع پر آپ کو قتل کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو کہلا بھیجا کہ ہم آپ کے ساتھ اپنے علماء کا مذہبی تبادلہ خیالات کروانا چاہتے ہیں، اگر ہم پر آپ کی صداقت ظاہر ہو گئی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، بس آپ مہربانی کر کے اپنا کوئی سے 30 صاحب کو ساتھ لے کر تشریف لے آئیں، ہماری طرف سے بھی 30 علماء ہوں گے اور پھر باہم تبادلہ خیالات ہو جائے گا۔ ایک طرف تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا اور دوسری طرف یہ تجویز پختہ کر کے اس کے مطابق پوری تیاری بھی کر لی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہی یہودی علماء جن کے پاس خنجریں پوشیدہ ہوں موقع پا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ مگر قبیلہ بنو نذیر کی ایک عورت نے ایک انصاری شخص کو، جو رشتہ میں اس کا بھائی لگتا تھا، اپنے قبیلہ والوں کے اس بد ارادے سے بروقت اطلاع دے دی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی گھر سے نکلے ہی تھے یہ اطلاع پا کر واپس تشریف لے آئے اور فوراً تیاری کا حکم دیا، اور صحابہ کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر بنو نذیر کے قلعوں کی طرف روانہ ہو گئے، اور جاتے ہی ان کا محاصرہ کر لیا، اور پھر ان کے رؤساء کو پیغام بھیجا کہ جو حالات ظاہر ہوئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے میں تمہیں مدینہ میں نہیں رہنے دے سکتا جب تک کہ تم اثر نو میرے ساتھ معاہدہ کر کے
مجھے یقین نہ دلاؤ کہ آئندہ تم بے دہدی اور غداری نہیں کرو گے، مگر یہود نے معاہدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور اس طرح جنگ کی ابتدا ہو گئی، اور بنو نذیر نہایت متمردانہ طریق پر قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے، یعنی بڑی سرکشی دکھاتے ہوئے اور تکبر دکھاتے ہوئے قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے کہ ہمارے پاس طاقت ہے۔ دوسرے دن آپ کو یہ اطلاع ملی یا آپ نے قرائن سے خود معلوم کر لیا کہ یہود کا دوسرا قبیلہ بنو قریظہ بھی کچھ بگڑا بیٹھا ہے۔ چنانچہ آپ صحابہ کے ایک دستے کے ساتھ لے کر بنو قریظہ کے قلعوں کی طرف روانہ ہوئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ بنو قریظہ نے جب دیکھا کہ راز کھل گیا ہے تو وہ ڈر گئے اور معافی خواستگار ہو کر اسر نو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امن و امان اور باہمی اعانت کا معاہدہ کر لیا، جس پر آپ نے ان کا محاصرہ اٹھا لیا اور پھر بنو نذیر کے قلعوں کی طرف تشریف لے آئے۔ لیکن بنو نذیر بدستور اپنی ضد اور عداوت پر اڑے رہے اور ایک باقاعدہ جنگ کی صورت پیدا ہو گئی۔ یہ وہ دو مختلف روایتیں ہیں جو غزوہ بنو نذیر کے باعث کے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ گو تاریخی لحاظ سے مؤخر ذکر روایت زیادہ درست اور صحیح ہے، اور دوسری احادیث میں بھی زیادہ تر اسی روایت کی تائید پائی جاتی ہے، لیکن چونکہ پہلی روایت کو مورخین نے زیادہ کثرت کے ساتھ قبول کیا ہے اور بعض صحیح احادیث میں بھی اس کی صحت کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، چنانچہ امام بخاری نے باوجود زہری کے قول کو ترجیح دینے کے قبیلہ عامر کے دو مقتولوں کی دیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس لیے ہماری رائے میں اگر دونوں روایتوں کو صحیح سمجھ کر ملا لیا جائے تو کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ البتہ اس سے غزوہ کے زمانے کے متعلق ان روایتوں میں سے کسی ایک روایت کو ترجیح دینی پڑے گی، کیونکہ زمانے کے لحاظ سے ہر دو روایات کو صحیح تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنو نذیر کی طرف سے مختلف مواقع پر مختلف اسباب جنگ کے پیدا ہوتے رہے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈھیل دیتے رہے اور درگزر سے کام فرمایا۔ لیکن جب آخری سبب بیر معونہ کے واقعہ کے بعد ہوا تو آپ نے انہیں ان کی ساری کاروائیاں جتلا کر ان کے خلاف فوج کشی کا فرمائی۔ گویا یہ جتنے مختلف اسباب بیان ہوئے ہیں یہ سب اپنی اپنی جگہ درست تھے، مگر آخری تحریک کی سبب وہ تھا جو بنو عامر کے دو مقتولوں کی دیت کے مطالبہ کے وقت پیش ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ ساری بیان جو میں نے کیا ہے یہ سیر خاتم النبیین میں سے لیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ بنو نذیر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناپاک سازش بھی تھی، یہ بھی وجہ بنی تھی ایک۔ اس کے بارے میں جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ دیت کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بنو نذیر کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد قباء میں نماز ادا کی، پھر حسب معاہدہ بنو نذیر کے پاس جا کر دیت کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جن اصحاب کے ساتھ تشریف لے گئے ان کی تعداد 10 سے کم تھی۔ اس روایت میں یہ لکھا ہے۔ ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی بھی تھے۔ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حضیر اور حضرت سعد بن عبادہ کے نام بھی ملتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر یہود سے دیت کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ابو القاسم آپ پہلے کھانا کھا لیجئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی طرف آتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں نے ظاہری طور پر تو بڑی خندہ پیشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، لیکن درپردہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہود نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ انہیں یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے تمہیں اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا، اس لیے بتاؤ کون ہے جو اس مکان کی چھت پر چڑھ کر دیوار پر سے ایک بڑا پتھر آپ کے اوپر گرا دے تاکہ ہمیں آپ سے نجات مل جائے۔ ایک اور مصنف یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے
کہ ان کے سردار ہوئی بن اختب نے کہا، اے یہود کی جماعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، ان کی تعداد 10 سے بھی کم ہے، اس گھر کے اوپر سے بڑا پتھر گرا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دو، تمہیں اس سے بہتر موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اگر انہوں نے قتل کر دیا تو ان کے ساتھی بکھر جائیں گے، مکے سے آئے ہوئے ان کے ساتھی واپس مکے چلے جائیں گے، اور یہاں صرف اوس اور خزرج رہ جائیں گے جو تمہارے حلیف ہیں، اس لیے تم جو کرنا چاہتے ہو ابھی کر ڈالو۔ اس پر ایک بدبخت یہودی عمر بن جہاش بولا، میں اس گھر پر چڑھ کر پتھر گرا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کروں گا۔ جب یہ ساری مشاورت ہو رہی تھی، اس وقت بنو نذیر کے ایک سردار سلام بن مشکم نے کہا، اے یہود کی جماعت، تم بے شک ساری زندگی میری مخالفت کر لینا، لیکن آج میری بات مان لو، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اس ارادے کی خبر کر دی جائے گی، اور یہ ہمارے اور ان کے درمیان معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ لیکن یہود نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنے عزم قائم رہے۔ اور پھر جو اگلی کارروائی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ میں بیان کروں گا، کیا کیا انہوں نے، کس طرح ارادہ کیا قتل کرا، اور کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور ان کے منصوبوں کو ناکام بنایا۔ آخر میں پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی خاص طور پر دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں، ان پر آج کل پھر سختیاں وارد کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد پاکستانی احمدیوں کو بھی ان ظالموں سے نجات دلائے اور وہاں بھی ہمارے حالات بہتر ہوں۔ ذرا ذرا سی بات پر مقدمے اور تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں جنازے بھی پڑھاؤں گا بعد جمعے کے، اس میں ان کا ذکر پہلے کر دوں۔ پہلا ذکر ہے مکرم غلام سرور صاحب شہید ابن مکرم بشیر احمد صاحب کا، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا ذکر ہوگا راحت احمد باجوہ صاحب ابن مکرم مشتاق احمد باجوہ صاحب کا، جو سعد اللہ پور ضلع منڈی بہاؤدین کے رہنے والے تھے، جن کو 8 جون کو شہید کر دیا گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک معاند احمدیت نے یکے بعد دیگرے فائر کر کے غلام سرور صاحب اور راحت باجوہ صاحب کو شہید کیا تھا۔ بوقت شہادت غلام سرور صاحب شہید کی عمر 64 سال، جبکہ راحت باجوہ صاحب شہید کی عمر 32 سال تھی۔ تفصیلات کے مطابق غلام سرور صاحب شہید احمدیہ مسجد سعد اللہ پور سے نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد اپنے گھر واپس جا رہے تھے کہ گھر کے قریب ایک معاند احمدیت سید علی رضا، جو مقامی مدرسے کا طالب علم تھا، اس نے غلام سرور صاحب کے تعاقب کر کے پستول سے فائر کر دیا۔ سر میں گولی لگنے سے آپ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ وقوع کے بعد قاتل موقع سے چلا گیا اور گاؤں کی دوسری جانب جا کر ایک اور احمدی مکرم راحت احمد باجوہ صاحب کو بھی فائر کر کے شہید کر دیا، جس کے بعد قاتل کی گرفتاری عمل میں آئی۔ وقوع کے بعد قاتل نے پولیس کو اپنے اقراری بیان میں بتایا کہ ہاں میں نے مارا ہے ان کو۔ اس نے یہ کارروائی جنت کے حصول کے لیے کی، کہنے لگا کہ میں تو جنت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے، اگر مجھے کوئی اور احمدی بھی نظر آ جاتا تو میں اس کی جان لینے کی بھی سے بھی گریز نہ کرتا۔ تو مولویوں کے سکھائے ہوئے اسلام کی تعلیم کا تو یہ اثر ہے لوگوں پر کہ یہ تعلیم دے رہے ہیں اسلام کی اور بدنام کرنے والے ہیں اسلام کو۔ اللہ تعالیٰ ان کی جلد پکڑ کے سامان فرمائے۔ غلام سرور صاحب شہید ابن بشیر احمد صاحب کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا حضرت شرف الدین صاحب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہوا، جنہوں نے تعاون کے نشان سے متاثر ہو کر سعد اللہ پور کے دیگر احباب کے ہمراہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجی کی کے توسط سے بدریہ خط بیعت کی تھی۔ بعد میں حضرت مسیح علیہ السلام کے 1903 میں مقدمہ جہلم کے موقع پر
جیلم تشریف لانے پر ان کی زیارت کی سعادت بھی ملی۔ شہید مرحوم فضل خدا نظام وصیت میں شامل تھے، پنجگانہ نماز باجماعت کے پابند تہجد گزار تھے، درود شریف بہت زیادہ کثرت سے کرنے والے، نفلی روزوں کے علاوہ تلاوت قرآن کریم سے خصوصی شغف تھا۔ اس کے علاوہ جماعتی کتب کا مطالعہ بہت باقاعدگی سے کرتے تھے، اور نفل روزانہ کا معمول تھا ان کا، جماعت کے لیے 2 نفل باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ دیا کرتے تھے، پردہ پوشی کے ساتھ مستحقین کی معاونت کرتے تھے، کبھی کسی سوالی کو گھر سے خالی نہ جانے دیتے تھے۔ مقامی جماعت میں جنرل سیکرٹری کے علاوہ بطور مربی اطفال سعد اللہ پر بھی خدمت کی توفیق ملی انہیں۔ مرحوم کو دعوت اللہ کا بہت شوق تھا، کئی سعید روحوں کو آپ کے توسط سے بیعت کی توفیق ملی۔ ماضی میں کلمہ مہم کے دوران دیگر احباب کے ساتھ 3-4 دن کے لیے بغیر مقدمہ درج کیے اسیر رائے مولا ہونے کی بھی سعادت ملی ان کو۔ شاہد عمران ہیں، قائد ضلع، مرحوم کے بھتیجے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ شہید مرحوم بار بار اس خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی ایسے کام کی توفیق دے جس کی بدولت جماعت احمدیہ کی تاریخ میں میرا نام سنہری حروف میں لکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش اس طرح پوری کر دی۔ عثمان گان میں اہلیہ کرمہ ساجدہ پروین صاحبہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ چھوٹی بیٹیاں ان کی 2 ہیں، جو ایک FSC میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، ایک میٹرک میں، باقی تو شادی شدہ ہیں بچے۔ اطاعت کا جذبہ کہتے ہیں ان کمال کا تھا۔ صدر جماعت نے بیان کیا کہ ان کی شہید مرحوم کے ساتھ عزیز داری بھی تھی، اور کبھی کبھار ان سے رنجش بھی ہو جاتی تھی، آپس میں تعلقات میں ہو جاتا ہے اونچ نیچ باتوں میں، مگر جب جماعتی معاملہ آتا تو وہ یہ کہتے کہ آپ صدر جماعت ہیں، جو بات بھی آپ کہیں گے اس کی کامل پابندی کروں گا۔ یہ ایک نمونہ تھا جنہوں نے دکھایا۔ بہت ساری شکایتیں آتی ہیں لوگوں کی کہ تعاون نہیں کرتے اپنی ذاتی رنجوں کی بنا پہ جماعتی نظام سے، لیکن انہوں نے کبھی یہ اس کا اظہار نہیں ہونے دیا، کامل اطاعت کے ساتھ انتظامیہ کی اطاعت کی۔ ملک امان اللہ صاحب مربی ضلع کہتے ہیں کہ میرا غلام سرور صاحب کے بارے میں مشاہدہ یہ رہا کہ مسجد میں ہمیشہ پہلے آ کر پہلی صف میں دائیں طرف بیٹھ جاتے، ذکر الہی مشغول رہتے، نہایت عاجز اور منکسر المزاج انسان تھے، خلافت سے خاص محبت تھی، حضرت اقدس مسیح موعود کی کتب کا مطالعہ کا بھی ذوق رکھتے تھے، اور تبلیغ کا بھی شوق تھا، اس لیے تبلیغ مسیح رابع کی مجالس عرفان اور دیگر آڈیو ویڈیو اپنے پاس رکھتے تھے اور بڑے شوق سے سنا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے۔ ایک مربی نے لکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ مسجد پہ حملہ ہوا ہے اور میں شہید ہو گیا ہوں، یعنی مربی۔ تو مربی صاحب نے یہ خواب جب ان کو سنائی تو شہید مرحوم کہنے لگے، مربی صاحب دیکھتے ہیں پہلے آپ شہید ہوتے ہیں یا میں؟ لگتا ہے یہ بھی ان کو پہلے کوئی اشارہ ملا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نسل میں بھی نیکیاں جاری رکھے ان کی، اور کامل وفا سے ان کو رہنے کی توفیق دے۔ دوسرا ذکر ہے قرون راحت احمد باجوہ صاحب شہید کا، جو مشتاق احمد باجوہ صاحب کے بیٹے تھے۔ تفصیلات کے مطابق رات باجوہ صاحب سعد اللہ پور بس اسٹاپ پر واقع اپنے پکوان سینٹر سے واپس اپنے گھر آ رہے تھے کہ مذکورہ قاتل سید علی رضا نے ان پر بھی پسٹل سے فائر کر دیا، سر میں گولی لگنے سے آپ بھی موقع پہ شہید ہو گئے۔
رحمت احمد باجوہ صاحب شہید کے خاندان میں اہمیت کا نفوذ ان کے دادا مکرم رشید احمد صاحب کے ذریعے ہوا، جنہوں نے اپنے بھائی مکرم حفیظ اللہ صاحب کے ذریعے 1978 میں بیعت کی تھی۔ شہید مرحوم وفد اللہ تعالیٰ نظام وصیت میں شامل تھے۔ جب بھی کسی احمدی کی شہادت کی انہیں اطلاع ملتی تو رشک سے اس امر کا اظہار کرتے کہ رتبہ تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ خلافت احمدیہ سے والہانہ عشق تھا، مہمان نوازی کا وصف نمایاں تھا، نہایت ہنسمکھ انسان تھے، ہر کسی سے محبت سے پیش آتے، اگر کوئی منفی رویہ اختیار کرتا تو اس کا جواب مثبت رویہ سے دیتے۔ 1918 میں قادیان گئے ہیں تو ہر وقت مسجد میں یا بیت الدعا میں دعاؤں میں مشغول رہے۔ جب بھی جماعتی خدمت کے لیے بلایا جاتا فوری طور پر سب کام چھوڑ کے حاضر ہو جاتے۔ جماعتی پروگرامز کے ضمن میں مہمانان کے لیے خود کھانا تیار کرتے، کیونکہ اپنا ان کی کھانے کی دکان تھی۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ وقف کر کے دارالضیافت میں جائیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کریں۔ ان کے ایک کزن ہے، جامعہ میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے جب بھی ملتے ہمیشہ یہ نصیحت کرتے کہ کبھی بے وفائی نہ کرنا اور آخر دم تک اپنے وفد کو نبھانا، یہی تبھی تم ہماری خاندان کی عزت کا باعث بنو گے۔ شہید مرحوم نے پسماندگان میں والدین کے علاوہ اہلیہ امت النورین صاحبہ، امت النور صاحبہ اور 2 بیٹیاں عزیزہ جویریہ عمر 4 سال اور زمر راحت 1.5 سال یادگار چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، رحمت اور مغفرت کا سلوک فرمائے اور جملہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ایک اور جنازہ ہے اس کے ساتھ کرم ملک مظفر خان جوئیہ کا، جو گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے 53 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ آپ کے بیٹے محمد مطیع اللہ جوئیہ صاحب مربی سلسلہ ہیں، آج کل ہوائی میں، اور ٹریول ڈاکومنٹس نہ ہونے کی وجہ سے والد کے جنازے میں اور تدفین میں شامل نہیں ہو سکے۔ مربی صاحب لکھتے ہیں کہ والد صاحب نہایت دیندار، متقی، غریب پرور، تہجد گزار، 5 وقتہ نمازوں کے پابند اور باقاعدہ تلاوت قرآن کریم با ترجمہ کرنے والے ایک نیک اور مخلص انسان تھے۔ 24 سال کی عمر میں 1953 میں انہوں نے خود احمدیت قبول کی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو قبول کرنے سے ان میں ایک انقلابی تبدیلی آئی، اور اس وقت سے انہوں نے خدا تعالیٰ کی عبادت، خلافت سے وفا اور انسانیت کی خدمت کی مثالی زندگی بسر کی۔ آپ کی کو زندگی میں مختلف حیثیتوں میں جماعت کی خدمت کا ہی موقع ملا۔ 15 سال تک اپنی جماعت چک 152 شمالی میں صدر جماعت بھی رہے۔ کہتے ہیں آپ سے ہم نے کبھی کسی جماعتی عہدیدار کے بارے میں شکوہ یا شکایت نہیں سنی، ہمیشہ نصیحت کرتے کہ کوئی جماعتی عہدیدار چاہے سائق ہی ہو، اگر تمہارے گھر آئے تو خلیفہ وقت کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اس کی عزت و اکرام تم پر واجب ہے۔ خود بھی عملاً ہمیشہ جماعتی مہمانوں اور عہدیداروں کا خاص احترام کرتے تھے۔ جب میں نے وصیت کی تحریک کی تھی 2005 میں، تو یہ تو پہلے موسی تھے، اس وقت انہوں نے اپنی وصیت کو 1/10 سے بڑھا کے 1/3 کر دیا، شرح بڑھا دی کہ اس طرح میں لبیک کہوں اس تاریخ پہ۔ سب بچوں کو کہتے تھے کہ مالی قربانی اور چندہ حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو انسان پہلے ہی ادا کرے اور سیکٹری مال کو یاد دہانی کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ خود بھی جو پینشن آتی تھی اس میں سب سے پہلے چندہ جات ادا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 1990 کی دہائی میں ہماری جماعت کو مربی ہاؤس کی ضرورت پڑی تو اپنی زمین جو مسجد کے نزدیک اور گاؤں کے اندر واقع تھی جماعت کو بلا تردد عطیہ کر دی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر